والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے وہ ایک بڑی ہی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ قرأت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں نماز کے اندر جو قرأت ہے، نماز چھوڑ ویسے ہی مطلقاً قرأت، قرآن پاک صحیح سے پڑھنا، یہ بہت ہی نادر صورتحال ہے کہ صحیح قرآن پاک جو پڑھتا ہو بندہ۔ اس میں یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک اور اس میں کسی لفظ کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، تو اگر اس تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ کی نماز جاتی رہے گی، نماز ادھر ہی ٹوٹ جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین ہے، اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں اور ہا جو ہے اس کو ہا پڑھتے ہیں۔ اب الحمد پڑھنے کی بجائے الحمد پڑھتے ہیں تو یہ معنی جو ہے وہ بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ الحمد کا مطلب ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمد کا مطلب ہے کہ ساری بزدلیاں اللہ کے لیے ہیں۔ تو دیکھتا آپ نے کہ ایک لفظ کا معنی اپنا تبدیلی واقع ہونے کی وجہ سے معنی کے اندر کتنی تبدیلی واقع ہو گئی۔ اس طرح جس نے نماز شروع کی اس کی نماز ادھر ہی ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر کہہ کے وہ نماز میں آیا، اس نے فاتحہ پڑھی، الحمد پڑھا اس نے، تو الحمد پڑھنے کی وجہ سے وہ اس کی نماز ادھر ہی ٹوٹ گئی۔ اس طرح قل هو اللہ احد کی مثال لے لیں، یہ چھوٹی سورت جو عام لوگ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھنے کی بجائے احد پڑھا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اور احد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ وہ اللہ بزدل ہے، اللہ عز و جل۔ تو ایک لفظ کی تبدیلی واقع ہونے کی وجہ سے معنی کے اندر اتنی چینجنگ آ گئی۔ تو یہ جو قرأت والا مسئلہ ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو قرأت نہیں آتی صحیح تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دن رات اس کے بارے میں کوشش کرے اور سیکھنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے لیے شریعت نے یہ آسانی کی ہے کہ جب وہ سیکھ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ سیکھ ہی نہیں رہے عمل کو، تو اب تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر غلطی واقع ہوتی ہے اور غلطی واقع ہونے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر وہ سیکھ رہا ہے تو اب سیکھنے میں چاہے اس کو ساری عمر ہی لگ جائے، وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چاہے اس کو ساری عمر لگ گئی ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ اس جو اس کا سیکھنے کا زمانہ ہے نا، اس کے اندر جو اس کی اپنی نماز ہے نا وہ ہو جائے گی۔ یہ شریعت نے اس کے لیے آسانی کی ہے کہ اگر وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اب چاہے سیکھنے کی کوشش کرنے میں اس کو کتنی ہی دیر گزر جاتی ہے لیکن اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا امام تلاش کرے کہ جس کی قرأت درست ہو اور اس کے پیچھے اپنی نماز ادا کرے۔ بقیہ جو اس کی سنت ہیں اور نوافل ہیں وہ اس سیکھنے کے زمانے میں ادا ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگوں کو میں اس بات کی دعوت ضرور دوں گا کہ آپ لوگ بھی صحیح قرآن پڑھنے کی کوشش کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ جس کو نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ عمر چاہے جتنی بھی ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اصلاً تو قرآن ہی کیا ہے نا، ہمارا جو اصل مقصود اور ہماری جو اصل جمع پونجی ہے وہ ساری قرآن ہی ہے، اور اسی نے آخرت میں ہمارے کام آنا ہے۔ اور اگر ہم اسی کو ہی صحیح انداز میں نہیں پڑھیں گے تو ہم پھر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ کیونکہ یہی قرآن آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی قرآن اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں، یہی قرآن اگر جو ہے وہ آپ دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں، یہی قرآن اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو جب صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا تو کوئی بھی چیز کا فائدہ نہیں حاصل ہو سکے گا، نہ نماز صحیح ہو سکے گی، نہ دعا صحیح ہو سکے گی، نہ کسی کو آپ صحیح طرح سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ عصر سے عشاء یہیں ہوتا ہوں، مسجد کے اندر ہی، عصر سے مغرب فارغ ہوتا ہوں، مغرب کے تو آپ اگر سیکھنا چاہے کوئی بھی تو اس کو میں دعوت دوں گا کہ آپ عصر سے مغرب یا میرے پاس آ جائیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، روزانہ 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جس کے پاس ٹائم ہو وہ آئیں اور اپنی قرأت صحیح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرأت صحیح ہوگی تو ہی نماز
اگر قرات ٹھیک نہیں ہے تو نماز ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس بات کی آپ کو ضرور دعوت دوں گا۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں قرات کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ اور بھی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مغرب کی جماعت ہو رہی ہے، ایک رکعت نکل گئی ہے، پیچھے سے آنے والا اس نے آپ کے ساتھ قرات والی ایک رکعت پڑھی، تو وہ اپنی ایک رکعت وہ جو ہے اس کے بعد تشہد پہ بیٹھے گا، تحیات پہ بیٹھے گا یا نہیں؟ جب ایک رکعت پڑھ لی ہے نا تو جب اپنی پڑھے گا تو اپنی جب پہلی پڑھ رہا ہے نا تو اس وقت وہ پہلے تشہد پہ بیٹھے گا، یعنی اس کی وہ دوسری شمار ہوگی۔ ایک امام کے ساتھ ہو گئی تو اب یہ خود جو پڑھ رہا ہے وہ دوسری بن گئی، تو دوسری میں تشہد پر اتحیات پر بیٹھنا ہے تو بیٹھے گا اور پھر تیسری اپنی پوری کرے گا۔ یعنی اگر کوئی آیا بندہ اور اس کی ایک رکعت گزر گئی ہے، امام دوسری رکعت میں کھڑا ہے تو یہ دوسری رکعت میں آ کر مل گیا، اب اس نے جو ہے ایک رکعت چھوٹی نا، ایک رکعت چھوٹی، تو پھر اس میں تو جو ہے وہ مسئلے کی وضاحت کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی صرف ایک ہی رکعت باقی رہ گئی، دو تو اس نے امام کے ساتھ ویسے ہی پڑھ لی اور ٹوٹل ہے ہی تین تھی، تو تیسری میں تو بیٹھنا ضروری ہے، تو تیسری میں وہ بیٹھ جائے گا اور اپنی سلام پھیر دے گا۔ قرات والی اس نے آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھی، صحیح، اپنی قرات والی دو کیسے پوری کرے گا؟ تو پھر اس طرح اس کی ایک رکعت نہیں نہ رہی، ایک ہی رکعت رہ گئی نا، تو یہ آخری جو رکعت ہوگی اس میں قرات کر کے وہ اتحیات پر بیٹھ جائے، سلام بھی پڑھے گا نا؟ ہاں شروع میں تو آپ کی سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی الگ سے نماز پڑھے گا تو اس کی جو وہ ایک رکعت ہے وہ قرات والی ہی رکعت ہے، اور اس میں اس نے قرات کرنی ہے، فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور پھر آخر میں اتحیات پر بیٹھ کے سلام پھیر دے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، محمد معدن آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ مالک ہم سب کو خلوص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے والا بنا، اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک کریم عز و جل ہم سب کو صحیح قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا